اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، کاروان عطرت اور پروردگار متعال کے خصوصی مہینے کے آخری چند دنوں میں پروردگار متعال کے خصوصی اور وی آئی پی مہمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کی دعاؤں سے پروردگار متعال کی توفیق سے سعادت حاصل ہوئی کہ مولا علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی زیارت کریں، اور آپ سب کی طرف سے ہم نے اس زیارت کو انجام دیا، اور اس دعا کو بھی انہی کے جوار سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ لیکچر انہی کے بارگاہ سے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس خصوصی صلوات کو پڑھتے ہیں جو امام رضا علیہ السلام کے لیے ہے۔ یہ صلوات اگر آپ نے خاص کر کے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام پر درود و صلوات بھیجنی ہو، اہل بیت علیہ السلام تمام بھی اس میں شامل ہیں، لیکن خصوصی صلوات ہے امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی، تو ان الفاظ میں صلوات پڑھی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى الصدیق الشہید صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك۔ عزیزان گرامی، پروردگار متعال سے خصوصی دعا ہے کہ ہمیں بار بار توفیق دے کہ ہم ان کی زیارت کا شرف حاصل کریں، مکہ اور مدینہ کی زیارت ہمیں حاصل ہو، اور ہمارا دل بھی ان کے ساتھ جڑا رہے، ہمارے اعمال اور رفتار بھی اس قابل ہو کہ ہم ان کے پیروکار کہلائیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں کبھی زیارت نصیب نہ ہو، لیکن قیامت کے دن یہ خود ہمیں پہچانیں اور یہ خود کہیں کہ ہاں، یہ وہ شخص ہے جس نے ہماری پیروی کا حق ادا کیا، کم سے کم کوشش کی۔ یہ ہم پروردگار متعال سے ضرور طلب کریں گے۔ آپ سب کے لیے دعا ہے، اور پروردگار متعال ہماری نسلوں کو اہل بیت علیہ السلام و قرآن مجید کے خادموں میں سے قرار دے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی معنی میں امتیوں میں سے قرار دے۔ عزیزان گرامی، دعا ابو حمزہ سمالی میں ہم نے چند سوال پروردگار متعال کے بارگاہ میں پیش کیا، اگرچہ یہ سوال کے معنی ہے لیکن در اصل یہ مدح و ثنا ہے۔ انشاءاللہ جب ہمارا پروردگار متعال سے وہ لنک ڈیولپ ہوگا، وہ کنیکشن ڈیولپ ہوگا جو اہل بیت علیہ السلام کے تربیت میں ڈیولپ ہوتا ہے، تو ہم مدح و ثنا کو محدود نہیں کریں گے صرف چند جملات میں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، جیسے کہ ہم عام طور پر سیکھتے ہیں کہ پروردگار متعال کی مدح و ثنا یہی ہے۔ اور اسی طرح ہمارے وسعت ایجاد ہوگی پروردگار متعال سے گفتگو کے انداز میں، جن جملات کو ہم استعمال کریں گے، جن سلیقوں سے پروردگار متعال سے گفتگو کریں گے، اس میں ایک خاص نکھار آئے گا جب اہل بیت علیہ السلام کے انداز بیان سے ہم تربیت حاصل کریں گے۔ ایسا نہیں، سوال یہ تھا کہ وَأَيُّ جَهْلٍ يَا رَبِّ لَا يَسَعُهُ جُودُكَ، پروردگارہ وہ کون سی جہالت ہے، مانا کہ میں جاہل ہوں، لیکن وہ کون سی جہالت ہے کہ جس تک تیرے بخشش کے بادل کا سایہ نہیں پہنچتا، اور جہاں پر تیرے بادل بخشش کے نہیں برس پاتے، یا او ایو زمان اطول من اناتک، پروردگارہ میں بہت ہی بڑا مجرم ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کون سا زمانہ ہے کہ جو تیرے مجرموں کو اپنی اصلاح کرنے کے لیے فرصت دینے سے زیادہ طولانی ہے، بس تو مجھے سزا نہ دے اور میرے لیے انتظار کر، میرے پلٹنے کا انتظار کر، مجھے مہلت دے۔ اسی طریقے سے دوسرا سوال یہ ہے وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا نُقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ، ہم کیسے اپنے اعمال میں اضافہ کر کے انہیں تیرے کرم کے سامنے کھڑا کریں، یعنی ہم کس طرح تصور کریں کہ ہمارے اعمال اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ تیرے کرم کا مقابلہ بھی کر سکیں، یعنی ہم کچھ بھی کر لیں، جتنا بھی آگے بڑھ لیں، جتنا ہاتھ پیر مار لیں، جتنی تیری بندگی میں ہم آگے چلے جائیں۔ یعنی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک میری بیماری ہے، میں خود اپنی ذات کی بات کرتا ہوں، کسی کو برا نہ لگے، کہ جیسے ہی کچھ عمل انجام دے دیتا ہوں، جیسے ہی کوئی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، کوئی نماز شب پڑھ لیتا ہوں، کوئی دعا پڑھ لیتا ہوں، تو اس کے بعد باقی سب انسان جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ پروردگار متعال کے در سے جو راندہ شدہ ہیں وہ ہیں، اور صرف میں ہی ہوں جو پروردگار متعال کے در کا ایک خاص بندہ ہوں، اور یہ بہت بری کیفیت ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ ہمیں دوسرے انسانوں میں پھر نظر آنے لگتا ہے، اور جن کیفیت سے ہم گزرتے ہیں اور اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اس
یہ کیفیت جب انسان پہ طاری ہوتی ہے، یہ سب شیطان کا کرا کرایا ہوتا ہے. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا 99% اس میں سے سب یہ چیزیں ہوتی جو شیطان ہمیں اس طرح دکھا رہا تھا. نہیں عزیزان گرامی، سب کی پروردگار متعال کے یہاں پر ایک خاص جگہ ہے، ایک خاص منصب ہے، اور خاص کر کے جو اگر حاصل کر لے تو اس کی تو کیا بات ہے. لیکن ہرگز کسی کو ہم اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھیں، اور کم سے کم اگر یہ بیماری دل میں لگ بھی چکی ہے تو جب تک اس کا علاج ہو رہا ہے تو دوسروں کو محسوس نہ کرائیں کہ وہ ہم سے کمتر ہیں. بہرحال اس کے بہت مختلف طریقے ہوتے ہیں اور بہت سارے اس میں گفتگو ہے کہ کبھی بہتر فرصت میں آپ کی خدمت میں اس کو پیش کریں گے. تو یہاں پر ہم پروردگار متعال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وَكَيْفَ نَسْتَكْثِرُ أَعْمَالًا نُقَابِلُ بِهَا كَرَمَكَ، پروردگارہ ہم کیسے اپنے اعمال میں اضافہ کریں، یا ہم کیسے تصور کریں کہ ہمارے اعمال اتنے ہو سکتے ہیں کہ تیرے کرم کا کبھی بھی مقابلہ وہ کر سکیں. بس ہم کچھ بھی کر لیں، ہم وہیں کے وہیں رہنے والے ہیں، مگر یہ کہ تو ہم پر رحم فرمائے. بل کیف یضیق علی المذنبین ما وسعهم من رحمتک، پروردگارہ جو مذنبین ہیں، جو گنہگار ہیں، خاص کر کے میرے جیسے، ان کے اوپر پروردگار متعال کی رحمت کا سایہ ہے. پروردگار تیری رحمت نے ان کے اوپر ایک سایہ ڈالا ہوا ہے، تو نے ان پر رحم کیا ہوا ہے، وہ تیرے رحم و کرم کے اندر ہے. اب پروردگارہ یہ بتا، سوال یہ ہے کہ بل کیف یضیق علی المذنبین، پروردگار یہ سایہ جو تیری رحمت کا ہے، اب تیری رحمت کی وسعت جب بے انتہا ہے تو یہ سایہ بھی بے انتہا ہوگا. تو یہ سایہ تیری رحمت کا مذنبین پر کیسے تنگ ہو سکتا ہے؟ بل کیف یضیق، بلکہ کیسے تنگ ہو سکتا ہے علی المذنبین، مذنبین پر، گنہگاروں پر، ما وسعهم من رحمتک، تیری رحمت کی وسعتیں ان پر کیسے تنگ ہو سکتی ہیں. پروردگار کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی گنہگار تیری رحمت سے باہر چل جائے، وہ بھی میرے جیسا گنہگار جو بار بار تیرے در پہ آتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے کلام کا سہارا لیتا ہے، کچھ نہ کچھ اپنی جگہ پر ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے. پروردگار شب قدر میں اس کے دل میں امید ہوتی ہے، کچھ نہیں تو کم سے کم ماہ رمضان میں سحری اور افطاری لوگوں کے ساتھ کر لیتا ہے اس بہانے. پروردگار وہ کیسے تیرے رحمت سے باہر نکل سکتا ہے؟ یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت والے، بے انتہا مغفرت والے، یا باسط الیدین بالرحمہ، اللہ اکبر، توجہ کیجیے گا عزیزان گرامی، یا باسط الیدین بالرحمہ، اے وہ رب جو دونوں ہاتھوں سے اپنے بندوں پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. دیکھیں عزیزان گرامی، کیا شان ہے میرے پروردگار کی، کتنا یہ پروردگار ہم سے محبت کرتا ہے، کتنا ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے کہ اپنی تمام شوکت و منزلت کو چھوڑ کر، یعنی جو بے حد ہے، جو بے انتہا ہے، جس کے بدن کا کوئی تصور نہیں ہے، جس کی کوئی چیز اپنے مخلوق سے میچ نہیں کرتی، لیس کمثلہ شیء، تو اس نے ہمیں یہ ہدایت دی، ائمہ علیہ السلام کے ذریعے یہ تربیت دی ہے کہ سمجھنے کے لیے بات کو میں حاضر ہوں کہ اپنی وہ شوکت و شان و منزلت کو چھوڑ کر تمہیں اپنے بارے میں ایک ایسی مثال پیش کروں کہ اگر میرے اہل بیت کے ذریعے یہ مثال تم تک نہ پہنچتی، اگر قرآن مجید میں اس مثال کی شباہت والی دوسری مثال موجود نہ ہوتی، ہم ہرگز جرأت نہیں کر سکتے کہ پروردگار متعال سے ہاتھوں کی نسبت دیں یا کسی اور چیز کی نسبت دیں. کہاں پروردگار متعال اور کہاں ہاتھ اور پیر اور دوسری چیزیں. لیکن یہاں پر بات کو سمجھنے کے لیے مہربانی کی انتہا ہے، دوستی کو بندے سے نبھانے کی، بندے کو اپنی طرف بلانے کی یہ انتہا ہو گئی ہے کہ پروردگار متعال اپنے سے ہاتھوں کو نسبت دیتا ہے، کہتا ہے میں دونوں ہاتھوں سے تم پر رحمت نازل کرنے والا ہوں. اللہ، شب دعا، شب رحمت. عزیزان گرامی، فرصتوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیجیے گا. دیکھیں ماہ رجب سے ہم نے آپ کی خدمت میں دعاؤں کے سلسلہ کو آغاز کیا. اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں صرف 10 دن باقی ہے، نہ جانے دیجیے گا عزیزان گرامی ان ہاتھوں سے. اس رب کی رحمت سے جو فائدہ نہ اٹھا سکے ماہ رمضان میں، وہ بہت بڑا شقی ہے جو دونوں ہاتھوں سے اپنی رحمتوں کو نچھاور کر رہا ہے اپنے بندوں پہ. یا باسط الیدین بالرحمہ، پروردگارہ ہے وہ رب جو دونوں ہاتھوں سے اپنے بندوں پر رحمت نازل فرماتا ہے. بہت عجیب مرحلہ ہے دعا کا عزیزان گرامی، بہت عجیب جملہ ہے. پروردگار متعال کے بارگاہ میں ہمت کر کے عرض کرتے ہیں کہ فوعزتک یا سیدی، فوعزتک یا سیدی، اے میرے سید، اے میرے آقا، تیری عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جملہ میں تیری عزت کی قسم کھا کے تیرے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. لو نہرتنی ما برحت من بابک، پروردگار اگر تو نے ان تمام دعاؤں کے باوجود، ان میرے تمام التجاؤں کے باوجود، اگر تو نے اب بھی مجھے اپنے در سے دھتکار دیا تو میں تو تیرے در سے ہٹ کر نہیں جانے والا.
اگر میرے اختیار میں ہو میں دوبارہ تیرے در پر آ کے بیٹھ جاؤں. آپ دیکھیں اگر کوئی بیکاری ہو کسی در پہ, اتنی دیر سے التجا کر رہا ہو, اتنی دیر سے مانگ رہا ہو, اور اس کو پھر دھتکارا جائے کہ گیٹ آؤٹ, جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ گیٹ آؤٹ, اٹھ کے چلے جاؤ اس دروازے سے, تمہاری یہاں پر جگائیں گے, جھڑک دیا جائے, پوری طریقے سے اس کو اس کی تذلیل کر کے اس کو وہاں سے بھگا دیا جائے, اب وہ بھکاری کبھی واپس نہیں آئے گا, اس کا دل ٹوٹ جائے گا, وہ چلا جائے گا وہاں سے, ختم ہو جائے گی بات. لیکن ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, اور اس کی دلیل آپ کی خدمت میں دعا کے اگلے جملے میں وہ بھی بتائیں گے کہ لو نہرتنی, اگر تو نے ہمیں اپنے در سے دھتکار دیا, ما برحت من بابک, ہم پھر بھی تیرے در سے اٹھ کر نہیں جائیں گے. تو ہمیں اگر اٹھا کے پھینک دے تو الگ بات ہے, لیکن جب تک ہمارے اختیار میں ہوگا ہم تیرا در چھوڑ کر نہیں جانے والے. پروردگارا, ہم میں اور تیرے دشمنوں میں ایک فرق ہے. جب شیطان کو تو نے اپنے در سے باہر بھگا دیا اور کہا کہ فخرج, نکل جا, تو رجیم ہے, تو راندہ شدہ ہے, وہ مڑ کے واپس نہیں دے گا. پروردگارا, ہم میں بہت بڑا فرق ہے. اگر تو نے ہمیں اپنے در سے راندہ کیا, اگر تو نے ہمیں اپنے در سے نکالا, ہم تو بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہوں گے. تو نے اگر قیامت میں بھی ہمیں جہنم کی طرف روانہ کر دیا, ہم تو بار بار تیری طرف پلٹ کے دیکھ رہے ہوں گے. لہٰذا ہم یہاں بھی پروردگار متعال سے عرض کرتے ہیں کہ فوعزتک یا سید, تیری عزت کی قسم, لو نہرتنی ما برحت من بابک, اگر تو نے ہمیں دھتکار دیا, ہم ہرگز تیرے در سے اٹھ کر کہیں بھی نہیں جائیں گے. ہم بار بار, جب تک تو نے ہمیں آنے دیا, ہم بار بار دوبارہ وہاں پر آ کے بیٹھ جائیں گے. تو بار بار ہمیں دھتکار, ہم بار بار آ کے وہیں پر بیٹھ جائیں گے. ولا کففت عن تملقک, پروردگار بلند آواز میں تیری اچھائیاں بیان کرنے سے ہم باز نہیں آئیں گے. یعنی تو نے اگر ہمیں دھتکارا, ہم وہاں سے کہیں نہیں جائیں گے, دوبارہ واپس آ جائیں گے, اسی در پہ بیٹھیں گے, اور بلند آواز میں تیری اچھائیاں بیان کرنا شروع ہو جائیں گے. تیرے در پہ منت و سماجت کرنا شروع ہو جائیں گے, تیرے در پر اشک بہانا شروع ہو جائیں گے پروردگارا. اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ لمن تہا الی من المعرفت بجودک و کرمک. پروردگارا, بچپن سے ابھی تک ہم نے سوائے تیرے در سے کہیں سے محبت دیکھی ہی نہیں. اب تو نے اگر دھتکار دیا تو ہم جائیں کہاں؟ وہ کون سا در ہے جس سے ہمیں اتنی محبت نصیب ہو؟ وہ کون سا در ہے کہ جس سے ہمیں اتنی رحمتیں نصیب ہو؟ وہ کون سا در ہے کہ جہاں سے ہم جو مانگے وہ ہمیں نصیب ہو؟ پروردگارہ, جب ایک ہی در ہے اور وہ تیرا در ہے, تو بھلا ہم دھتکارے بھی جائیں تو وہاں سے اٹھ کر کیوں چلے جائیں؟ ہم تو وہیں پر بیٹھے رہیں گے. لمن تہا الی من المعرفت بجودک و کرمک, پروردگارہ جو تیرے جود و کرم کی پہچان ہمیں حاصل ہوئی ہے, میں نے تیرے در پہ ایسی سخاوت دیکھی ہے, میں نے تجھے اتنا کریم پایا ہے میرے پروردگار, کہ حتیٰ اگر تو مجھے دھتکار دے تب بھی میں اس در پر بار بار آ کر بیٹھ جاؤں گا, پھر اپنے تمام وجود کے ساتھ تجھے صدا دوں گا میرے معبود. تجھ جیسا کریم رب مجھے کہاں پہ ملے گا, تجھ جیسا رحیم رب مجھے کہاں پر ملے گا, کہ جو جب بھی میں گنہگار ہو کر آتا ہوں, جب بھی میں غفلتوں کے بعد کچھ دیر تیری جانب متوجہ ہوتا ہوں, تو میرے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, تو مجھے اپنا بنا لیتا ہے. وانت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء كيف تشاء وترحم من تشاء بما تشاء كيف تشاء لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في امرك. عزیزان گرامی, گفتگو ہے اس کے اوپر, اس جملے پر فوعزتک یا سیدی لو نہرتنی ما برحت من بابک, اس پر کچھ شرح انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. لیکن اس وقت میں اس جملے کے ساتھ آپ کو تنہا چھوڑتا ہوں. اس جملے کو دیکھیں, دعا میں اپنے آنکھوں کو متبرک کریں اس جملے کی لکھت سے, اور دیکھیں 10 منٹ, 5 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ پروردگار متعال کے ساتھ اور اس جملے کے ساتھ اپنا وقت صرف کریں. دیکھیں کیا آپ کے ذہن میں خیالات آتے ہیں جب آپ کہتے ہیں پروردگار متعال کی در پہ کہ فوعزتک یا سیدی لو نہرتنی ما برحت من بابک ولا کففت عن تملقک لمن تہا الی من المعرفت بجودک و کرمک. تو دیکھیں کیا خیالات ذہن میں آتے ہیں, کس طریقے کا رشتہ پروردگار متعال سے جڑتا ہے. جب ان مفاہیم میں پختگی آئے گی, جب ہمارا ذہن مزید آشنا ہوگا ان جملات کے ساتھ, ان مفاہیم کے ساتھ, تو انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں آپ کی خدمت میں مزید اس کے حوالے سے عرض کریں گے, اور کوشش کریں گے کہ مزید اس پر غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین, والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ. سر رئیس بفرمایید.